میری بیٹی 16 سال کی ہوئی تو گھر میں ہر وقت برقع پہن کر پھرتی اور کہتی ہمارے گھر میں کوئی مرد چھپا ہوا ہے جو مجھے دیکھتا ہے۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی۔ میری بیٹی اکثر اپنی سہیلی کے گھر کا بہانہ بنا کر محلے کی ایک 40 سالہ بیوہ عورت کے ساتھ چوری چھپے چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے پیچھا کیا تو میری بیٹی اسی عورت کے ساتھ لال ساڑی میں تھی۔ میری بیٹی ہر وقت گھر میں کالا برقع اوڑھ کر پھرتی، ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں تو کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ وہ ہر کام برقعے کے نیچے ہی کرتی۔ میں نے کئی بار اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا مگر کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ اب تو میری بیٹی برقع اوڑھ کر غسل خانے بھی جانے لگی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو میں نے جو ہی اس کا برقع دھونے کے لیے اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی شدید گرمی میں بھی میری بیٹی عالیہ نے کالا برقع اوڑھ رکھا تھا اور وہ صحن پہ جھاڑو لگاتی اور بار بار پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی۔ میں نے 1000 دفعہ کا دہرایا ہوا جملہ اس آس میں پھر بول دیا تھا کہ شاید اب کی بار ہی اس پر کچھ اثر ہو جائے۔ میں نے بولا عالیہ برقع اتار دو، گھر میں کوئی نہیں ہے، فقط تم اور میں ہی تو ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی امی آپ کو علم نہیں ہے، کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جھاڑو چھین لی اور اسے کہا کہ تم کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، میں ہی کر لیتی ہوں گھر بھر کے کام۔ وہ مجھ سے ڈر گئی تھی، اسی لیے چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ میں جھاڑو لگاتی جاتی اور بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ نہ جانے بیٹھے بٹھائے اس کمبخت کو ہو کیا گیا ہے۔ عالیہ ایک بڑی ہی ہنسمکھ اور سوشل سی لڑکی تھی۔ نئے طرز کا ہر فیشن سب سے پہلے محلے میں وہی تو کرتی تھی۔ محلے کی سب خواتین اس سے بڑی متاثر تھیں مگر بیڑا غرق ہو جمیلہ کا، جس نے میری بیٹی کا یہ حال بنا دیا تھا۔ نہ جانے دنیا جہاں چھوڑ کر عالیہ نے محلے میں آنے والی 40 برس کی بیوہ جمیلہ کے ساتھ دوستی کیوں کر لی تھی۔ جیسے جیسے ان دونوں کی دوستی بڑھتی گئی میری عالیہ کے رنگ ڈھنگ ہی بدلتے چلے گئے۔ وہ ہر وقت سیاہ برقع اوڑھ کر رکھتی اور کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ اسے فقط جمیلہ کے ساتھ ہی سروکار تھا۔ تو میں نے عالیہ کو آواز دی کہ آ کر ہانڈی پکا لو، تمہارے ابو آنے ہی والے ہیں۔ وہ سیاہ برقعے میں ملوث تھی، اسے دیکھ کر ہی مجھے گرمی سی لگنے لگی تھی۔ میں نے جان چھڑوانے کی خاطر کہا کہ عالیہ مجھے اب یاد آیا کہ تمہارے ابو نے تو خاص مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی سبزی کھانا چاہتا ہوں، تم ایسا کرو کمرے کی صفائی کر لو۔ وہ اسباب میں سر ہلا کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب اس کے ابو کام سے واپس آئے تو پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا کر بولی میں جمیلہ باجی کے گھر جا رہی ہوں۔ اور پھر اس کے ابو نے فٹ سے اجازت دے دی تھی اور میں عالیہ کو گھورتی ہی رہ گئی تھی۔ عالیہ پورے دن میں اسی وقت جمیلہ کے گھر جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو اسے کسی چیز سے روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ آج میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر جمیلہ میری بیٹی کو کون سی پٹیاں پڑھاتی ہے جو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل کر رہ گئے۔ ارشد کو کھانا دے کر میں بولی میں ذرا عالیہ کو لے آؤں، اندھیرا پھیل چکا ہے، وہ ڈر رہی ہوگی۔ ارشد نے اجازت دے دی تو میں نے جمیلہ کے گھر کی راہ لی تھی۔ اس کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو تھا۔ میں جیسے ہی جمیلہ کی گلی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ جمیلہ اور عالیہ رکشے سے اتر کر جمیلہ کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میری تو پوری دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا؟ میں غصے سے بھبری۔ جیسے ہی جمیلہ کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عالیہ اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ جمیلہ شرمندہ سے ہو گئی اور پھر آگے بڑھی تو وہ بولی
باجی عالیہ مجھ سے میکرونی بنانا سکھانا چاہ رہی تھی۔ کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھری لگ گئی۔ کٹ گہرا تھا، اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ 1-2 دن کی احتیاط کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جمیلہ اس قدر شرمندہ سی تھی کہ میں نے ہی اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کام کرتے ہوئے تو چوٹ لگ جاتی ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ پھر جب کہیں جا کر جمیلہ کا حوصلہ ہوا تھا، میں عالیہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، جبکہ اس کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے عالیہ کو پیار کیا اور سمجھایا کہ اتنی معمولی سی بات پر یوں تڑپ تڑپ کر نہیں روتے۔ پھر میں نے عالیہ کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا، کیونکہ کٹ اس کے داہنے ہاتھ پر ہی لگا تھا۔ میں عالیہ کو سلانے کے لیے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے کہا، آ جاؤ، میں تمہارا برقع اتار دوں، پھر آرام سے سو جانا۔ عالیہ گھبرا کر 4 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، امی، میں برقع پہن کر ہی سو جاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر بیٹے کے زخم کا خیال کر کے میں چپ کر گئی تھی۔ میں ساری رات عالیہ کی پریشانی میں سو نہیں پائی تھی۔ میری جوان جہاں بچی کو نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ اب تو اس کے رشتے آنے تھے، یہ تو اس کی شادی کے دن تھے۔ اب اس حالت میں اس کو کون بیائے گا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عالیہ کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، وہی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ میں جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا کر عالیہ کے پاس گئی تھی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ بچی کے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، وہ خود سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ میں کھانا لے کر گئی تو عالیہ نے مجھ سے ٹرے پکڑ لی اور خود ہی نوالے توڑ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تبھی میری نظر عالیہ کے ہاتھ پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب پٹی اس کے بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ عالیہ نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے مجھ سے پانی لانے کا اشارہ کیا۔ میں پانی لے کر لوٹی تو عالیہ کی پٹی ایک بار پھر سے دائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر خود باہر نکل گئی تھی۔ میرا دل انجانے وسوسوں کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے میری بچی یہ سب کیوں کر رہی تھی، اس نے ہاتھ کی چوٹ کا بہانہ کیوں کیا تھا، اور پھر وہ آخر کل گئی کہاں تھی؟ میرے ساتھ تو گلی کے کونے تک نہیں جاتی تھی۔ نہ جانے جمیلہ کے ساتھ کہاں کہاں کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ میری بچی میں کوئی عیب نہ تھا، یہ تو میں جانتی ہی تھی، لیکن جمیلہ پر مجھے بڑا گہرا شک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی، باقی کا قصہ خود کھل جائے گا۔ اب میں جمیلہ کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھنے لگی تھی۔ یہاں وہاں سے اس کے متعلق پوچھتی رہتی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ فقط میری عالیہ ہی نہیں بلکہ محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس کی گرویدہ تھیں۔ اس کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکی اس سے بریانی سیکھنے چلی گئی تو کبھی کوئی لڑکی کوفتے بنانے۔ میں نے تو جس عورت سے بھی پوچھا، سب کی سب جمیلہ کو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتی تھیں کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹیوں نے گھرداری میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ مگر حیرت یہ تھی کہ دوسری کسی لڑکی کا رجحان مذہب کی جانب نہ ہوا تھا۔ خیر، محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر میں بھی بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو میری بیٹی کو بھی استاد مل گئی ہے، لیکن میری بیٹی مجھے مکمل طور پر خوش ہونے دیتی ہی کہاں تھی۔ میں تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اب تو عالیہ باتھ روم جاتے ہوئے بھی برقع نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر عالیہ سے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف پردہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر عالیہ کی آنکھوں میں
ایک دم سے پانی آ گیا تھا۔ وہ بولی، امی مجھ جیسی گناہ گار لڑکیاں جنتوں میں نہیں جاتی۔ میں تو اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے ارشد سے مشورہ کیا اور عالیہ کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ عالیہ نے پہلے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اسے ہر ہفتے وہاں لے کر جایا کروں۔ نفسیاتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی، مگر میں اپنی بیٹی کو بالکل تندرست دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں کیسے بھی کر کے پیسوں کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میں اپنے طور پر بھی عالیہ کو سمجھاتی رہتی تھی کہ پردہ نہ باپ سے ہوتا ہے اور نہ ماہی ماں سے۔ اسلام ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عالیہ رو کر کہتی، امی آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے اور ابو کے علاوہ بھی کوئی ہے اس گھر میں جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ وہ میرا محرم تو نہیں ہے، میرا پردہ واجب ہے۔ میں بولی، آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر رکھا ہے؟ وہ بولی، امی کبھی وہ چھت سے گھورتا ہے مجھے تو کبھی میرے کمرے کے روشن دان سے، کبھی وہ ہمارے گھر کی دیوار سے سر نکال کر مجھے دیکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تبھی محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو پتہ چلا کہ شازیہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی کہ جمیلہ سے قورمہ سیکھنے جا رہی ہے، مگر جب وہ 5 گھنٹے کے بعد بھی گھر نہ لوٹی تو شازیہ جمیلہ کے گھر گئی۔ جمیلہ نے بتایا اس کی بیٹی تو آج یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ پورے محلے میں سناٹا پھیل گیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، اس سے قبل تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ شازیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ شازیہ کے شوہر نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ اب محلے کی سبھی عورتیں ڈر چکی تھیں، سبھی نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں ہی قید کر لیا تھا۔ کچھ دن اس واقعے کی دہشت رہی، پھر یہ قصہ آیا گیا ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں شازیہ کا رونا دھونا اٹک کر رہ گیا تھا۔ پھر میری تو تھی بھی ایک ہی بیٹی، وہی میرا سب کچھ تھی، میں اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں عالیہ کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو اس نے بتایا کہ عالیہ کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ خود کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر پر تب چڑھ گئی تھی کہ اتنی بھاری فیس بھی لیتے ہو، مگر ابھی تک تم سے میری بچی کی بیماری ہی نہیں پکڑی گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ عالیہ کسی شے سے ڈرتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ بتانا تو آپ کا فرض ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنی بیٹی کو دوبارہ وہاں لے کر نہیں جاؤں گی۔ میں اسے کسی پیر فقیر سے دم کروا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک پیر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر جمعرات کو رات 11 بجے کے بعد 11 مرغیاں محلے میں چھوڑ دینی ہیں، اس طرح میری بیٹی کے سر سے ہر بلا ٹل جائے گی۔ اب میں بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ یہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اب میں جمعرات کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب سے میں نے عالیہ پر دم کروایا تھا وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ برقع تو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر سے جمیلہ کے پاس جانے لگی تھی۔ میں اس میں خوش تھی کہ چلو جمیلہ کے ساتھ میری بچی خوش رہتی ہے۔ مجھے جمیلہ پر بھی بہت ترس آتا تھا، اس کی کہانی بھی بڑی دکھی تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ بھابھیوں نے بھی اسے گھر میں گھسنے نہ دیا تھا۔ اب وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے ہمارے محلے میں گھر لے کر دیا تھا۔ بس یہ اچھا تھا کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اسے اچھی خاصی پینشن ملتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خوب گزارا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اکثر یہ بات بھی آتی تھی کہ میں کوئی مناسب سا لڑکا ڈھونڈ کر جمیلہ کی شادی کروا دوں گی۔ پہاڑ جتنی زندگی وہ بچی اب تنہا تو نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔
اور اللہ اللہ کر کے جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ میں نے سرشام شوہر اور بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا اور خود میں گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں مگر مجھے جاگنا ہی تھا۔ 11 بجے تو میں نے جلدی سے ڈربے اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ اس ڈربے میں 11 مرغیاں تھیں جو میں آج ہی بازار سے لائی تھی۔ میں 2 گلیاں چھوڑ کے آگے نکل گئی تھی۔ میں نے وہاں ڈربا کھول دیا اور وہ مرغیاں خوشی خوشی یہاں وہاں بھاگنے لگی تھیں۔ ان مرغیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مستحق لوگ ان کو پکڑ کر ان کا گوشت پکا لیتے تھے۔ میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے گاڑی کی آواز سنائی دی اور میں دیوار کی سائڈ میں ہو کر دیکھنے لگی تھی کہ رات کے اس پہر کسی کے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی جمیلہ گاڑی سے نکل رہی تھی۔ جمیلہ کا گاڑی سے نکلنا مجھے حیران نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا لباس مجھے پریشان کر گیا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں بنی سنوری سی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری گاڑی سن کر کے گزر گئی تھی جبکہ جمیلہ اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات اسی فکر میں گزر گئی تھی کہ آخر اس عورت کا کیا قصہ ہے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ جمیلہ کے گھر سارے محلے کی لڑکیوں کا آنا جانا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ بات جا کر سب کو بتا دوں مگر پھر اللہ کی قہر سے ڈر گئی کہ نہ جانے بات کیا ہو اور کیا میں کسی شریف عورت پر بہتان لگا بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کروں، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ صبح ہوئی تو میری بیٹی نے پھر سے برقع اوڑھ لیا تھا۔ آج وہ مجھے بڑی گھبرائی سی لگ رہی تھی کہ امی مجھے جمیلہ باجی کے گھر جانا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے وہاں جانے دوں۔ میں اس کو ٹالتی رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی تھی۔ میں گلاس لینے کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری عالیہ تو مجھ سے چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی لیکن بولی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تو وہ مجھے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میرا سر دیوار میں جا لگا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے تھے، اسی لیے نہیں کہ میرا سر دیوار میں لگا تھا بلکہ اسی لیے کہ عالیہ کو گلے لگاتے ہوئے جو احساس مجھے ہوا تھا اس نے مجھے اندر ہی اندر ختم کر ڈالا تھا۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور روتی رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، میری عالیہ کو ہو کیا گیا ہے؟ عالیہ نے خود کو اندر بند کر لیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی رہے۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے وہم کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میں بلی کو سامنے دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ شام میں ارشد آئے تو عالیہ کا پوچھنے لگے۔ میں بولی کہ آج وہ جلدی سو گئی ہے۔ پھر میں نے ارشد کو کھانا دیا تو وہ بھی سو گئے تھے جبکہ عالیہ کو اپنے کمرے میں بند کیے کافی دیر ہو گئی۔ رات کے 11 بجے تو میں سیاہ چادر لے کر باہر نکل آئی تھی۔ میں جمیلہ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، تبھی ایک بہت بڑی کار تیز رفتار سے آئی اور جمیلہ کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ جمیلہ بھی بڑی عجلت میں گھر سے نکلی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ تو بالکل دلہنوں کی طرح سجی سنوری سی تھی۔ بڑے ادب سے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ نہ سوچا تو میں بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ آگے ہی مجھے ٹیکسی مل گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ سفید گاڑی کا پیچھا کرے۔ ہماری ٹیکسی اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہماری گاڑی ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئی تھی جہاں رات کا وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شریف لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر بولا اماں جی آپ کا یہاں رکنا درست نہیں ہے۔ میں نے بھی اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا اماں جی واپس چلیں؟ میں نے کہا چند لمحے رک جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔
تو میں گاڑی میں بیٹھی بیٹھی اس پورے علاقے کو دیکھ رہی تھی۔ بلند دوبارہ چباروں سے لٹکتی لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ تبھی میری نظر شازیہ کی بیٹی پر پڑی تھی۔ وہ بھی ایک طرف کھڑی تھی، جیسے اس میں روح موجود ہی نہ ہو۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا، میں رونے لگی تھی۔ پھر میں نے ڈرائیور کو بولا کہ وہ واپسی کی راہ لے۔ ہم واپس آ گئے تھے۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری۔ عالیہ کی فکر، جمیلہ کا صدمہ اور شازیہ کی بیٹی کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میں نے ایک حل سوچا تھا۔ میں اپنے محلے کے تمام معززین کے گھر گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جمیلہ ہر رات کہیں جاتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ہم رات کے 11 بجے سڑک پر کھڑے ہو گئے تھے اور جمیلہ گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا پیچھا کیا اور سب پھر جمیلہ کی حقیقت جان گئے۔ میں نے ان کو شازیہ کی بیٹی بھی دکھا دی تھی۔ محلے والوں کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی گاڑی سے اتر کر جمیلہ کی درگت بنا دیں، مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے لوگ بڑے بدمعاش ہوتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو ایک لائے عمل بتایا تھا۔ اس بار پھر سے میری بات محلے والوں نے مان لی تھی۔ ہم واپس چلے آئے تھے۔ اگلے دن ہم سب مل کر جمیلہ کے گھر گئے تھے۔ میں ہی آگے بڑھ کر بولی تھی کہ ہم سب تمہاری اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ ہم جان گئے ہیں کہ تمہارا تعلق اس جگہ سے ہے، جہاں کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شازیہ کی بیٹی بھی وہیں پر ہے۔ اگر تم یہاں سے زندہ سلامت نکلنا چاہتی ہو تو شازیہ کی بیٹی کو یہاں بلوا لو، ورنہ ہم تمہاری تکہ بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ جمیلہ بڑی گھبرا گئی تھی، وہ صاف مکر گئی تھی، مگر آخر کار اپنی اصلیت کے متعلق مان ہی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے شازیہ کی بیٹی کو واپس بلوا لیا تھا۔ ہم نے پولیس کا پہلے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ لڑکی اغوا کے کیس میں پولیس جمیلہ اور اس کے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ شازیہ کے گھر تو عجیب سا ماحول تھا، کبھی وہ خوشی سے ہنستی تھی تو کبھی وہ رو دیتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ماتھے پر بہت بڑا داغ لگ گیا تھا۔ وہی سب نمٹا کر گھر واپس آئی تو باتھ روم کے باہر عالیہ کا برقع پڑا ہوا دیکھا تو وہ خود باتھ روم میں تھی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا برقع جلدی سے دھو ڈالا تھا۔ عالیہ کو علم ہی نہیں تھا کہ میں گھر واپس آ چکی ہوں۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میرے سامنے عالیہ کھڑی تھی، جس کا پیٹ 9 ماہ کی حاملہ عورت کی طرح باہر نکلا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، عالیہ یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی مجھے بہت درد ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں نے جمیلہ باجی کو دکھایا تو وہ بولی کہ تم حاملہ ہو۔ امی میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میرے حمل کے متعلق علم ہو اور میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے۔ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ عالیہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے بچا لیں، میں یہ بچہ نہیں جلنا چاہتی۔ میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ عالیہ کا گلا گھونٹ کر اسے جان چھڑوا لوں، مگر میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ عین شفیق لہجے میں پوچھا، عالیہ تم نے کسی سے نکاح کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ بولی، امی دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ اب میں اور چونک گئی تھی۔ میں نے کہا، پھر یہ عمل کیسے ممکن ہے؟ عالیہ بولی، امی مجھے جمیلہ باجی نے کہا تھا جس دن میں نے ہاتھ کے زخم کا ناٹک کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کی شک کی تصدیق کر دی تھی، اسی لیے روتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی ایک دن موقع دیکھ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میری ڈیلیوری کرا دیں گی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ میری عالیہ کو کیوں لے جانا چاہتی تھی۔
تاکہ وہ اسے بھی اپنے کوٹھے پر بٹھا کر نچواتی۔ میں نے عالیہ کے برقعے کا سوکھنے کا انتظار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئی، جہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ عالیہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اب وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ عالیہ کی جان کو خطرہ تھا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے اسی وقت عالیہ کا آپریشن کروا دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری عالیہ کی جان بچ گئی تھی، اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ عالیہ بہتر ہونے لگی تھی۔ اب میں نے عالیہ سے پوچھا کہ بیٹا، کیا اب بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، امی، مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، میں تو برقع پہننے کے لیے بہانہ بناتی تھی۔ جمیلہ باجی نے جو مجھے ڈرایا تھا، میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، عالیہ، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنا دکھ درد پریشانی ہمیشہ اپنے ماں باپ یا گھر والوں کو بتانی چاہیے۔ جب ہم باہر کے سہارے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو وہی ہمیں گہرے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔